بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 280 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حقیقت مستعملہ کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَإِذَا كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم حقیقت مستعملہ اور مجاز متعارف کے حوالے سے صاحبین اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درمیان اختلاف پڑھیں گے، اور پھر حقیقت مستعملہ کی مثال دو حقیقتوں کی بنیاد پر، تو ایک کی تو آج پڑھیں گے، ایک کی پھر آئندہ ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً وَالْمَجَازُ مُتَعَارَفًا فَهِيَ أَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا، اور جب حقیقت مستعملہ ہو اور مجاز متعارف ہو تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حقیقت ہی زیادہ بہتر ہے بنسبت مجاز متعارف کے، یعنی ما ذکرنا سابقا کان فی الحقیقت المہجورۃ، یعنی جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کر لیا ہے وہ حقیقت مہجورہ کے حوالے سے ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ مَهْجُورَةً بَلْ كَانَتْ مُسْتَعْمَلَةً فِي الْعَادَةِ، اور فرمایا کہ اگر وہ مہجورہ نہ ہو بلکہ عادتاً مستعمل ہو، وَلَكِنْ كَانَ الْمَجَازُ مُتَعَارَفًا، لیکن اس کا مجاز متعارف ہو، غالب الاستعمال من الحقیقت، اور وہ حقیقت سے زیادہ استعمال ہوتا ہو، او غالباً فی الفہم من اللفظ، یا پھر وہ لفظ سے زیادہ سمجھ میں آتا ہو، فحینئذ الحقیقت اولی عند ابی حنیفہ، تو اس وقت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حقیقت مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ وعندہما المجاز فقط اولی فی روایت وعموم المجاز فی روایت، اور صاحبین کی نزدیک ایک روایت میں فقط مجاز اولا ہے اور ایک روایت میں عموم مجاز اولا ہے۔ کما اذا حلف لا یأکل من هذه الحنطة او لا یشرب من هذا الفرات، جیسے کسی نے قسم کھائی کہ وہ اس گندم سے نہیں کھائے گا، یا اس فرات سے نہیں پیے گا، اس نہر سے نہیں پیے گا، فإن حقیقت الاول ان یأکل من عین الحنطة وهو مستعملۃ، پس اول کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بعینی ہی گندم کھائے اور وہ مستعمل ہے، لأنها تغلی وتقلی وتوکل قدما، اس لیے کہ گندم کو ابالا جاتا ہے، اس کو بھونا جاتا ہے اور اس کو کھایا جاتا ہے۔ ولیکن المجاز وهو الخبز غالب الاستعمال فی العادۃ، لیکن مجاز جو ہے وہ روٹی ہے جو عادتاً استعمال جس کا زیادہ ہوتا ہے۔ فعنده انما يحنث اذا اکل من عین الحنطة، پس امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ بندہ حانث ہو جائے گا جب وہ گندم کے عین سے کھائے گا۔ وعندهما يحنث اذا اکل من الخبز او منهما، اور صاحبین کے نزدیک وہ بندہ حانث ہو جائے گا جب وہ روٹی کھائے یا ان دونوں سے کھائے، یا روٹی بھی کھا لے اور وہ دیگر بھی چیزیں یعنی گندم کے عین بھی کھا لے۔ بأن يراد باطنها، وعلى هذا ينبغي أن يحنث بالسبيق أيضا، ولكن لما كان جنسا آخر في العرف لم يعتبر، فرمایا کہ بائیں طور پر کہ اس کا اندرونی حصہ مراد ہو، اور اس عموم مجاز کی بنا پر مناسب ہے کہ قسم کھانے والا ستو کھانے سے بھی حانث ہو جائے، لیکن چونکہ ستو عرف میں دوسری جنس ہے اس لیے اس کا اعتبار وہ نہیں کیا جائے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو شارح نے فرمایا کہ یہ بات
سابق میں گزر چکی کہ حقیقت محجورہ کے کیا احکام ہیں، اب یہاں سے حقیقت مستعملہ کا بیان شروع کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ حقیقت اگر محجورہ نہ ہو بلکہ مستعملہ ہو اور مجاز بھی متعارف ہو تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے، کیونکہ حقیقت اصل ہے اور اصل پر بلکہ مشقت پر عمل کرنا ممکن بھی ہے، یعنی کہ اصل پر جو ہے عمل کرنا ممکن بھی ہے، لہٰذا اصل کی موجودگی میں خلیفہ یعنی مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ اور صاحبین کے نزدیک ان کی ایک روایت کے مطابق فقط مجاز متعارف پر عمل کرنا اولا ہے اور ایک روایت کے مطابق عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہے۔ مجاز متعارف کی تعریف میں اختلاف ہے، چنانچہ مشائخ بلخ نے کہا کہ متعارف سے مراد تعامل ہے، یعنی حقیقت بھی اگرچہ مستعمل ہے لیکن حقیقت کی بنسبت مجاز زیادہ مستعمل اور معمول بھی ہی ہے۔ اور مشائخ عراق نے کہا کہ متعارف سے مراد تبادر اور تفاہم ہے، یعنی لفظ سے مجاز کی طرف ذہن جلد منتقل ہوتا ہے اور مجازی معنی لفظ سے زیادہ سمجھ میں آتے ہیں۔ شارح نے اسی اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے غالب الاستعمال اور غالب فی الفہم کا جو لفظ ہے یہ ذکر فرمایا۔ اور دوسری امر کی اگر ہم تشریح کریں اس کی مثال کی تو حقیقت مستعملہ کی مثال بیان کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ واللہ لا آکل من هذه الحنطة یا واللہ لا اشرب من هذا الفرات، تو ان دونوں مثالوں میں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حقیقت پر عمل ہوگا اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک ایک روایت کے مطابق مجاز پر اور ایک روایت کے مطابق عموم مجاز پر عمل ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے کلام یعنی واللہ لا آکل من هذه الحنطة کی حقیقت یہ ہے کہ حالف عین گندم کھائے، اور عین گندم کھایا بھی جاتا ہے، یعنی اس حقیقت پر لوگوں کا عمل بھی موجود ہے، چنانچہ لوگ عین گندم کو ابال کر بھون کر چبا کر کھاتے ہیں۔ اور اس کلام کا مجاز گندم کی روٹی ہے، اور گندم کی روٹی غالب الاستعمال بھی ہے اور غالب الفہم بھی ہے۔ غالب الاستعمال تو اس لیے ہے کہ عام طور پر لوگ گندم کی روٹی کھاتے ہیں، اور عین گندم کو چبا کر کھانا روٹی کھانے کے مقابلے میں کم ہے۔ اور غالب الفہم اس لیے کہ جب یہ کہا جائے کہ فلاں علاقہ کے لوگ گندم کھاتے ہیں تو اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگ گندم کی روٹی کھاتے ہیں اور جو وغیرہ کی روٹی نہیں کھاتے ہیں۔ بہرحال روٹی کھانا مجاز متعارف ہے، بس امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک چونکہ حقیقت مستعملہ اولا ہے مجاز کے مقابلے میں، اس لیے اگر حالف نے عین گندم کھا لیا تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حالف حانث ہو جائے گا، اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک ایک روایت کے مطابق گندم کی روٹی کھانے سے حانث ہو جائے گا، کیونکہ اس روایت کے مطابق صاحبین کے نزدیک صرف مجاز متعارف پر عمل کرنا اولا ہے، اور دوسری روایت کے مطابق عین گندم کھانے سے بھی حانث ہو جائے گا اور گندم کی روٹی کھانے سے بھی حانث ہو جائے گا، کیونکہ دوسری روایت کے مطابق صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہے، اور عموم مجاز یہ ہے کہ ایسے عام معنی مراد لیے جائیں جس کا ایک فرد حقیقت ہو اور ایک فرد مجاز ہو۔ پس واللہ لا آکل من هذه الحنطة میں عموم مجاز کی بنا پر حنطہ یعنی گندم کا اندرونی حصہ مراد لیا جائے گا، اور مطلب یہ ہوگا کہ میں گندم کا اندرونی حصہ نہیں کھاؤں گا، اور گندم کے اندرونی حصے کا کھایا جانا اس وقت بھی متحقق ہو جاتا ہے جب اس کی روٹی کھائی جائے، لہذا عموم مجاز مراد لینے کی بنا پر حالف دونوں صورتوں میں حانث ہو جائے گا۔ وَعَلَىٰ هَذَا يَنبَغِي سے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک جب ایک روایت کے مطابق عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہے تو صاحبین کے نزدیک گندم کا ستو کھانے سے بھی حالف کو حانث ہو جانا چاہیے، کیونکہ ستو بھی گندم کا اندرونی حصہ ہوتا ہے، حالانکہ صاحبین کے نزدیک مذکورہ حالف گندم کا ستو کھانے سے حانث نہیں ہوتا۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرف میں گندم کا ستو دوسری جنس ہے، یعنی گندم کا آٹا علیحدہ جنس ہے اور اس کا ستو علیحدہ جنس ہے۔ اسی وجہ سے صاحبین کے نزدیک گندم کا آٹا اس کے ستو کے عوض متفاضلاً بیچنا جائز ہے، پس جب گندم کا ستو اس کے آٹے کی جنس غیر ہے، یعنی گندم کا ستو اس کے آٹے کی جنس کا غیر ہے، تو حنطہ کا اندرونی حصہ یعنی گندم کا اندرونی حصہ عموم مجاز اس کے ستو کو شامل نہ ہوگا، اور جب حنطہ کا اندرونی حصہ یعنی عموم مجاز ستو کو شامل نہیں ہے تو عموم مجاز مراد لینے کے باوجود حالف گندم کا ستو کھانے سے حانث بھی نہیں ہوگا، کیونکہ محلوف علیہ ستو کو شامل نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی، اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ جب حقیقت مستعملہ اور مجاز متعارف ہو تو امام صاحب اور صاحبین کا کیا مذہب ہوگا، تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ حقیقت مستعمل اور مجاز متعارف ہو تو اس کی 2 مثالیں مصنف نے دی ہیں، پہلی مثال کی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔